اسلام آباد میں کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ایک بار پھر ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے اور معاملہ صرف اتنا ہے کہ اپیلوں کی سماعت ہونی ہے، اپیلوں پہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ ہی کوئی ادارہ بچے، نہ ہی کوئی شخصیت بچے، بس سب کو اتنا گندا کیا جائے، اتنا گند اچھالا جائے، الزامات کی بارش کر دی جائے کہ جو سزائیں ہوئی ہیں اصل معاملے سے توجہ ہٹ جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اقتدار دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو معصوم مانا جائے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو گاڈ فادر بھی نہ کہا جائے، ان کی سزائیں بھی غلط تھیں، سپریم کورٹ بھی غلط، ہائی کورٹ بھی غلط، احتساب عدالت بھی غلط، تمام کے تمام غلط، جے آئی ٹی بھی غلط، لیکن صحیح ہیں تو صرف یہ ہیں۔ ان کے اتنے تضادات ہیں کہ ماضی میں یہ کیا کہتے رہے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، 4 سال 5 سال کے بعد اعتراف جرم ہو رہا ہے۔ ماضی میں جو موقف لیا جاتا رہا اب اس سے برعکس مانا جا رہا ہے، اعتراف کر رہے ہیں، اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ ذرا مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں دکھائیے کہ وہ کیا فرماتی ہیں۔ کل انہوں نے ایک چھوٹا سا پہلے تو ایک ویڈیو سامنے آیا، آڈیو، اور اس کے بعد اب وہ پوری آڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ماضی میں کس طریقے سے اربوں روپیہ میڈیا ہاؤسز میں، صحافیوں میں تقسیم کیا گیا، برائب کیا گیا، رشوت کے طور پہ بھی دیا گیا اور اپنا نیریٹو بنانے کے بھی دیا گیا، معاشی قتل کیا گیا صحافیوں کو۔ اور چند ہفتے پہلے یہی موصوفہ اسلام آباد کے بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں صحافتی تنظیموں کے ساتھ آزادی صحافت پر اظہار خیال بھی کر رہی تھیں، اور جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، جب حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب ذرا سنائیے گا مریم صفدر صاحبہ سٹیٹمنٹ جو آڈیو سامنے آیا وہ پورا سنا دیں۔ سما کو بہت موقع دیے، لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیک نہیں چل سکتا سما کے ساتھ، تو آج سے سما کی ایڈز بالکل بند ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل کوئی اشتہار نہیں دیں گے جی۔ اور ندیم ملک صاحب سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ ذرا سوچیں، اور اپنی یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو آپ ہر تیسرے دن لے لیتے ہیں، ذرا سوچیں، انہوں نے کوئی رعایت شاید کوئی نہیں کرنی، یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ان کے پے رول پہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کسی کا یا پھر ان سے آپ رشوت پکڑیں اور یا پھر ان کے کہنے پہ جابز لے لیں، پرمٹ لے لیں، پلاٹ لے لیں، پیسہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اب جج صاحب یہ کیا ہوتا رہا ہے؟ نہیں تو یہی تو رونا روتے رہے ہم کہ اربوں روپے انہوں نے جو خربوں لوٹے ہیں اس میں سے اربوں لوگوں میں بانٹ دی ہیں، اسی وجہ سے آج تک یہ ان کے گن گا رہے ہیں اور ان کی جائز نجائز پروپیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ان کے لوٹ مار پر پڑتا وہ کوئی نہیں جی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کیس نہیں ہے جی۔ ہر روز ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، کئی دفعہ 3 4 کی جاتی ہیں، کوئی دہلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ یہی کرپشن کم ہے کہ آپ نے کئی ارب جو ہے وہ لٹائے ہیں جس کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہے، اور من مرضی کی ہے، اور ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں دینے اور ان کو دینے ہیں۔ بالکل۔ نمبر 2، یعنی جب پورے جے آئی ٹی بنی، عدالتی یا سپریم کورٹ آف پاکستان کئی مہینے بیٹھی رہی اس پر، پھر عدالتوں میں کیس چلے، اس کے بعد انہوں نے کوئی نتائج نکالے، اور وہ سب غلط ہے، جیسے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اور ساری دنیا غلط ہے، ایسا ہی ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ یہ ماضی میں بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں جج صاحب، ماضی میں بھی صدر اسحاق خان غلط، یہ صحیح، صدر فاروق لغاری غلط، یہ صحیح، جنرل آصف نواز جنجوعہ غلط، یہ صحیح، اور جنرل پرویز مشرف غلط، یہ صحیح، آرمی چیف کے ساتھ ساتھ عدلیہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ غلط، یہ صحیح، تو جنرل باجوہ غلط، یہ صحیح، یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔
اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کا جی اعتراف جرم سن لیں. یہ فرما رہی تھیں سما کو تو صرف اشتہار بند کیے, اے آر وائی کے ساتھ کیا کیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ذرا اعتراف جرم سنوائیے گا جی. ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں, وہ میری آواز. دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں. تو میں یہ بات سامنے آ گئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں. اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا احسن اقبال صاحب مسکرا رہے تھے یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے. ان کا چہرہ بڑا ماشاءاللہ فٹ تھا اور باقی جو دو چہرے تھے رائٹ سائڈ پہ وہ ذرا کافی پژمردہ تھے. اب ذرا ماضی میں جی یہ کیا کہتے رہے ہیں. میں میڈیا وہ جو پیسہ تقسیم کیا گیا 6-7 ارب وہ ذرا میں بعد میں دکھاتا ہوں. پہلے ذرا دیکھیں کہ ماضی میں کیا موقف اختیار کیا جاتا رہا. یہ جو سوٹ آپ نے سنا کہ میڈیا سیل میں چلا رہی تھی کہ نہیں چلا رہی تھی, یہ میڈیا سیل میں ہو رہا تھا سارا کچھ, جس میں کہا جا رہا تھا کہ اربوں روپیہ فلاں جگہ پہ تقسیم کر دو اور فلاں کا معاشی قتل کر دو اور معاشی قتل شروع کر دو. جو ہوتا ہے لائک مائنڈڈ کو دینا ہے, صرف جو ان کے طوطے ہیں ان کو ضرور دینا ہے. تو ذرا دوبارہ یہ ذرا سنائیے گا جی میڈیا سیل کے بارے میں ماضی میں یہ کیا کہتی رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیا سیل تھا. میرا میڈیا سیل تھا جی میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں. وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی. جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی. اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. اب ذرا دوبارہ سنوائیں جی کہ میڈیا سیل میں ہوتا کیا تھا اور میڈیا سیل تھا یا نہیں. وہ پہلے سنائیں جی 92-24 اے آر وائی سما کو بہت موقع دیے لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے اب ہمارا اور پیک نہیں چل سکتا سما کے ساتھ. تو آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں. ٹھیک ہے 24 چینل کو, سما کو, 92 کو اور کیا نام ہے اس کا اے آر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا. بالکل کوئی ایڈ نہیں جائے گا جی. پھر میاں نواز شریف صاحب کو ابھی کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنے میڈیا سیل سے متعارف کروا رہی ہیں. سنوائیے جی. قائد محترم یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ آپ کا مقدمہ نہیں لڑتے, انہوں نے گراؤنڈ پہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے کارڈ پہن کر جس طرح میدان میں اترے انہوں نے دشمن کو دھول چٹا دی. اب دوبارہ سنوائیں جی کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیا سیل تھا. میرا میڈیا سیل تھا جی میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں. وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی. جب میاں نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی. اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے.